اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 10ویں پارے کی سورہ توبہ، سورہ برات کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا فتح مکہ کا اور فتح مکہ سے متعلق مسائل کا۔ ان آیات میں تذکرہ ہے غزوہ حنین کا۔ غزوہ حنین فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے اور غزوہ حنین بھی 8 ہجری میں ہوا۔ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان والوں کو اپنا انعام اور اپنا احسان یاد دلایا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی سب سے پہلی وہ آیت یہی ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں پر اپنے انعام اور احسان کا تذکرہ فرمایا۔ اور وہ انعام اور احسان کیا ہے کہ ہم نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی، یعنی ایمان والوں کو غیر ایمان والوں پر مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی۔ اور یہ جو غلبہ ایمان والوں کو ملا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے یہ میری مدد سے ملا، یہ تمہاری تعداد اور تمہارے سامان کی وجہ سے نہیں ملا، نہ سامان جنگ سے ملا اور نہ تعداد کی زیادتی سے ملا۔ جب بھی تمہاری مدد ہوئی اور غلبہ تمہیں ملا، فتح ملی دشمن پر، وہ صرف اور صرف
اللہ کی مدد سے ملی، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھی تو بڑی سے بڑی تعداد کے باوجود تمہیں غلبہ نہ مل سکا، لہذا بھروسہ نہ سامان پر کرو اور نہ تعداد پر کرو، بھروسہ اللہ کی مدد پہ کرو۔ اور جب اللہ کی مدد ہوئی تو چھوٹے چھوٹے سے لشکر بڑی بڑی فوجوں پر غالب آ گئے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا چھوٹی چھوٹی سی جماعتیں اللہ کی مدد سے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے، اور زیادہ تر ایمان والوں کا مقابلہ اپنے دشمنوں سے ہوا تو زیادہ تر ایمان والوں کی تعداد دشمنوں کے مقابلے میں کم ہی تھی۔ بدر سے دیکھیے آپ، بدر میں 313 اور سامنے جو لشکر ہے وہ 1000، اور احد میں 700 ہے، اور سامنے والا جو لشکر ہے وہ 3000، اور خندق میں 3000 ہیں اور سامنے جو لشکر ہے وہ 15000 ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں یہی مضمون ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی، دشمن سے مقابلے میں اللہ نے تمہیں غلبہ عطا فرمایا۔ فی مواطن کثیرہ، بہت سے میدانوں میں، بہت سے مواقع پر، بدر میں، خندق میں، قریظہ میں، تبوک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہیں دشمن پر غلبہ عطا فرمایا۔ حنین کا ذکر الگ سے کیوں کیا؟ اس لیے حنین کے دن جو تمہیں اللہ نے غلبہ عطا کیا وہ ایک عجیب انداز کا تھا، اور حنین کے واقعے میں مسلمانوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، بڑی نصیحتیں ہیں، مسائل ہے۔ یہ حنین ہے کیا چیز؟ حنین ایک وادی کا نام ہے جو طائف اور مکے کے بیچ میں ہے، 10 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا 8 ہجری میں، تو وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا حنین کے پاس، بنو حوازن۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب تو مکے والے بھی مسلمانوں سے زیر ہو گئے، لہذا مسلمان اب اگر آئیں گے تو ہماری طرف آئیں گے، مسلمان اب ہماری طرف آئیں گے، لہذا اس سے پہلے کہ مسلمان آئیں ہم کو خود ہی مسلمانوں پر آگے بڑھ کر کے حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے آپس میں طے کیا۔ ان کے سردار تھے، ان کا نام تھا مالک ابن سیف۔ یہ بڑے جوش میں تھے اور یہی سربراہ تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی اور اسلام کی خدمت کرنے کا اللہ نے ان کو موقع عطا فرمایا۔ تو انہوں نے تمام جتنی شاخیں تھیں، جتنی برانچیں تھیں، طائف کی، حوازن کی، ان سب کو اکٹھا کر لیا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے اور بے جگری سے لڑنا ہے، ورنہ خیریت نہیں۔ تو سارے قبیلے ان کے ساتھ آ گئے، مگر 2 قبیلے ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا کیا تھا۔ ایک کا نام تھا بنو کعب، ایک کا نام تھا بنو کلاب۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر تم پوری دنیا کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لو، مشرق سے مغرب کے لوگ بھی اکٹھا ہو جائیں، پھر بھی مسلمانوں پر، اللہ کے آخری نبی کے ساتھ والوں پر، صحابہ پر
کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کی مدد ان کے شامل حال۔ تو وہ تو اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن باقی بہت بڑا لشکر، ایک قول کے مطابق 4000 تھا، ایک قول کے مطابق 24000، اور آخری قول یہ ہے 28000۔ 28000 کا لشکر، یعنی بچے، عورتیں سب اگر گن لیے جائیں تو 28000، ورنہ پھر 24 و 12 اس طرح کا فرق جو ہے یہ اسی وجہ سے ہوگا۔ اور یہ بھی انہوں نے طے کیا کہ میدان میں لڑنے کے لیے صرف اکیلے نہ جائیں، بلکہ بیوی بھی جائیں، بچے بھی جائیں، اور سارا مال بھی ساتھ میں لے جایا جائے، جانور بھی، مویشی بھی، تاکہ اگر کوئی بھاگنا چاہے مسلمانوں کے مقابلے میں تو بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت اس کے پیروں کی زنجیر بن جائے کہ جا کے کریں گے کیا، ان کو کس سہارے پہ چھوڑ کے جائیں۔ لہذا لوگ بہت بے جگری کے ساتھ لڑیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا آدمیوں کو، پتہ چلا جب پتہ لگانے کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ وہ لشکر اکٹھا ہے، اور جانور بھی ہیں، اور ساتھ میں بچے بھی ہیں، اور عورتیں بھی ہیں۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہ سب مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا، مال غنیمت بنے گا۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہوں، چلو۔ تو مکہ تو فتح ہی ہوا تھا، تو مکے ہی سے آپ روانہ ہوئے۔ تو جو لوگ جن کو آپ نے معاف کر دیا تھا مکے کے موقع، فتح مکہ کے موقع پر، جن مجرموں کو بدلہ نہیں لیا تھا، معاف کر دیا تھا، بہت سے مسلمان ہو گئے تھے، تو انہی سے آپ نے کہا بھائی دشمن کے مقابلے میں جانا ہے، ہمارے پاس کچھ اسلحے کی کمی ہے، دے دو مجھے۔ تو ان کا نام تھا صفوان ابن امیہ، جو مکے کے سردار تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے زبردستی یہ اسلحہ لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مانگے پر۔ کہے پر؟ مانگے پر، ہم واپس کر دیں گے۔ حالانکہ مکے کو آپ نے فتح کیا تھا، وہ سب مغلوب تھے، ان کو آپ نے معاف کیا تھا، آپ کو تو ان سے زبردستی لینے کا حق تھا، مگر یہ نبی رحمت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم زبردستی نہیں لینا چاہتے، ہم تو عاریت پر لینا چاہتے ہیں، بطور امانت کے لینا چاہتے ہیں، کام نکل جائے گا واپس کر دیں گے۔ تو انہوں نے 100 زرہیں دی، 100، اور نوفل ابن حارث نے 30,000 نیزے دیے۔ 10,000 کا لشکر تو آپ کے ساتھ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں سے؟ مدینے سے۔ مکہ فتح کرنے کے 10,000۔ مکہ فتح ہو گیا تو یہاں بھی کچھ مسلمان ہو گئے، نئے مسلمان، اور کچھ لوگ تماشائی کی حیثیت سے آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو اس وقت لشکر کی تعداد کل کتنی ہو گئی؟ 12,000۔ کتنی؟ 12,000۔ 10 تو وہ تھے جو مدینے سے آئے، اور 2,000 اور بڑھ گئے۔ ان میں نئے مسلمان بھی تھے، تماشائی بھی تھے۔ پھر ان میں سے بعض جو تماشائی تھے ان کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے جانے کا مقصد لڑنا نہیں تھا، مقابلہ کرنا نہیں تھا، مدد کرنا نہیں تھی، بلکہ بعض کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کی جب لڑائی ہوئی اور اگر موقع ملا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے لیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے۔ یعنی اس بہانے سے آئے ہیں، وہ موقع ملا تو آپ ہی کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ
وہ لوگ جو اس طرح کی نیت سے آئے تھے ان میں سے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عثمان ابن ابی شیبہ، جس خاندان میں خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں اسی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ آئے، انہوں نے خود واقعہ بیان کیا، بعد میں کہا کہ میں نے سوچا کہ میرے باپ کو، میرے چچا کو حضرت حمزہ نے، حضرت علی نے بدر میں مارا ہے، آج انتقام لینے کا موقع ہے، کوئی موقع ملا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شہید کر دیں۔ پھر عجیب اتفاق ہوا کہ وہ قبیلہ جو تھا جس سے مقابلہ تھا وہ بڑا تیر انداز، بہت تیر انداز تھا، تیر اندازی میں بڑا ماہر تھا، اور اس کو ناز بھی تھا اپنے اوپر۔ اس نے کہا اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ مکے والوں سے ہوا ہے، کسی ماہر لڑنے والوں سے تو ہوا نہیں، آج جب مقابلہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 12,000 کا لشکر روانہ ہوا۔ ان لوگوں نے پہلے سے صفیں مرتب کر لیں اور بہت سے تیر اندازوں کو پہاڑوں کی کھو میں چھپا دیا کہ پہاڑوں کی کھو سے جو راستہ ہوتا ہے وہاں سے گزرنا ہے، اور سامنے ان کا لشکر ہے، یہاں سے جب لشکر گزرے تو تم لوگ تیر برسا دینا۔ اب مسلمان تو بے خبر تھے ان کے پروگرام سے، مگر یہ ان کی جنگی چال تھی۔ مسلمان جیسے ہی وہاں سے گزرے تو تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے، یہ تو غفلت میں تھے، ان کے پاس اسلحے ہاتھوں میں بھی نہیں تھے، اتنا زبردست تیروں کی بارش ہوئی کہ وہاں ان کا ٹکنا اور کھڑے ہونا مشکل ہو گیا۔ جب یہ 14,000 بلکہ 12,000 کا جب یہ لشکر جا رہا تھا، ان میں نئے لوگ بھی تھے، تو کسی آدمی کے منہ سے نکل گیا کہ آج تو ہماری تعداد کم ہے نا، آج ہماری تعداد زیادہ ہے، آج ہم 12,000 ہیں۔ بدر میں تھوڑے تھے، احد میں تھوڑے تھے، خندق میں تھوڑے تھے، ہم نے دشمن کو زیر کر لیا، آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، آج تو ہمیں ہماری فتح ہونا یقینی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شاگرد اور آپ کی پاکیزہ جماعت، اس کے کسی فرد کی زبان سے یہ جملہ نکلے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے لہذا فتح ہوگی۔ ارے تمہیں تو یہ ہونا چاہیے، تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ فتح اور شکست اللہ کی طرف سے ہوتی، کبھی ہم نہیں غالب آئے اپنی مرضی سے، اللہ کی مدد سے ہوئے، تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ تو اسی کا نتیجہ تھا جب دشمنوں نے تیر برسایا تو پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے لوگ، اور 12,000 میں سے صرف 100 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ، ایک قول کے مطابق صرف 80 آدمی، اور باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ سوچئے کتنا زور انداز حملہ ہوگا اور کیسا تیر برسا ہوگا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ٹھہرنے کا موقع ہی نہیں ملا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ سامنے دشمن ہے اور آپ ایک خچر پہ سوار، اور دائیں طرف آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور بائیں طرف آپ کے چچاداد بھائی ابو سفیان ابن الحارث تھے، اور حضور پاک علیہ السلام اپنے خچر کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے دشمن کی طرف۔ تھوڑے سے ہیں، دشمن کی تعداد زیادہ، باقی لشکر سے آپ جدا ہو چکے ہیں، مگر نبی کی شجاعت، نبی کی ہمت، نبی کی اللہ پر مدد، نبی کا اللہ پر توکل، یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالی ہمیں غالب کرے گا، اسلام کو غالب کرے گا۔
آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی دشمن کے سامنے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں محمد ہوں۔ اور اتنی خطرناک صورتحال۔ پھر آپ نے کہا الیہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابہ کو آپ نے آواز دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عباس سے کہا، چچا سے، تم ذرا بلاؤ، اس لیے کہ حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی، اور آپ نے کہا یہ کہہ کے بلاؤ یا اصحاب الشجرہ یا اصحاب البقرہ، اے درخت والو، یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے عثمان غنی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ بھاگیں گے نہیں، اے درخت والو، اے سورہ کون سی سورت؟ کون سی سورت؟ سورہ توبہ۔ یا اصحاب البقرہ یا اصحاب سورۃ البقرہ، اے سورہ بقرہ والو۔ یہ جو کہہ کر کے انہوں نے آواز دی تو وہ سب صحابہ لبیک لبیک کہہ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ آئے، اور ان میں سے جس کا اونٹ نے مڑنے میں دیر کی تو انہوں نے اونٹ کی سواری سے چھلانگ لگا دی اور پیدل ہی آ گئے۔ اور اس کے بعد اب اللہ کی مدد آئی، حضور پاک علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا شاہت الوجوہ، یہ کہہ کر کہ آپ نے وہ مٹی پھینک دی، وہ ہر دشمن کی آنکھ میں اور اس کے سر پہ پہنچ گئی۔ اب جتنے مسلمان واپس آئے تھے انہوں نے جو مقابلہ ان کا کیا، تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ جو بعد والے واپس آئے آواز سن کر کے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے قیدی ہیں جو نبی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں لوگ، یعنی جنگ ختم ہو چکی۔ کتنے قیدی اس میں حاصل ہوئے؟ 6000 قیدی بنائے گئے۔ کتنے؟ 6000۔ اور 20,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں اور 400 اوقیہ چاندی مال غنیمت میں۔ پھر اس کے بعد جو مالک ابن سیف جو سردار تھے وہ بھاگے اور جا کے انہوں نے پناہ لے لی کسی قبیلے میں جا کر کے۔ 2-4 مرتبہ اور جھڑپیں ہوئیں، ایک قلعے میں جا کے سب بند ہو گئے، تیر اندر سے برساتے رہے، آپ نے چھوڑ دیا محاصرہ، اور آپ نے کہا اب چلو پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر مدینے چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ انہی دشمنوں میں تھے جو قلعے کے اندر محفوظ ہو گئے تھے، ان میں سے 14 سردار آپ کی خدمت میں چلے آئے وہ، اور ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا بھی تھے۔ رضاعی کا مطلب لحاف والے ہیں، رضاعی کا مطلب دودھ شریک۔ آپ نے کہاں دودھ پیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ کے وہاں، قبیلہ بنو سعد۔ تو اس رشتے سے حضور پاک علیہ السلام کے وہ چچا تھے، ان کا نام تھا ابو یرقان۔ وہ ان کے ساتھ اور بھی سردار آئے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس یہ سفارش لے کر کے آئے ہیں کہ ہمارے قیدی اور ہمارا مال
ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اب انہوں نے، چونکہ وہ رضائی چچا بھی تھے اور مسلمان بھی ہو گئے تھے، جب آپ سے یہ کہا تو آپ کا اندر سے کیا جی چاہا، ان کے قیدی بھی واپس کر دیں، ان کا مال بھی واپس کر دیں۔ آپ تو رحمت للعالمین، پھر رشتہ داری کا حق، اور پھر مسلمان بھی ہو گئے، مگر وہ مال چونکہ کس کا تھا؟ مجاہدین کا، مال غنیمت تھا، اس میں تو مجاہدین کا حق تھا، اسے کیسے واپس کر دیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 17 لوگوں سے 14 لوگوں سے فرمایا، دیکھو میں صاف بات کہتا ہوں، یا تو اپنے قیدی لے لو یا اپنا مال لے لو، دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لو، یا قیدی لے لو اور یا مال لے لو۔ مال تو مجاہدین کا حق ہو چکا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں ہمارے قیدی دے دیے جائیں، ہمارے قیدی دے دیے۔ اب قیدی بھی مجاہدین کا حق ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحابہ کے سامنے تقریر کی اور کہا، اے ایمان والو، یہ تمہارے بھائی ہیں جو کل تمہارے دشمن تھے، آج یہ سب مسلمان ہو چکے ہیں، لہذا جن کے اپنے قیدیوں کو مانگنے آئے ہیں تو خوش دلی سے جو دینا چاہے وہ ان کے قیدی واپس کر دے، خوش دلی کے ساتھ، خوشی خوشی۔ تو مجمع سے آواز آئی، رضینا یا رسول اللہ، حضور ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں، ہم سب واپس کر دیں گے۔ یہ تھے صحابہ، مگر اللہ کے نبی کا معاملہ کیا تھا؟ آپ اپنی امت کو کیا سبق دینا چاہتے تھے؟ انہوں نے تو کہہ دیا ہم نے اپنے قیدی ہم واپس کر دیں گے خوشی خوشی، مگر اللہ کے نبی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم کہہ رہے ہو خوشی خوشی ہم واپس کریں گے، مجھے نہیں معلوم کون خوشی سے واپس کرے گا اور کون شرما شرمی میں واپس کرے گا۔ بھئی سب واپس کریں، چلو ہم بھی واپس کر دیں، نہیں واپس کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پتا۔ پھر آپ نے فرمایا جو جس قبیلے کے جو سردار ہیں ان سرداروں سے فرمایا آپ تحقیق کیجئے اپنے قبیلے میں کون کون خوش دلی سے واپس کرنے کے لیے تیار ہے، پھر مجھے بتائیے۔ چنانچہ سب نے آ کے بتایا، سب خوش دلی سے واپس کر رہے ہیں۔ تب کہیں جا کر کے آپ نے قیدیوں کو واپس کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بندوں کا حق متعلق ہو چکا، اور جس چیز میں بندوں کا حق متعلق ہو جائے تو اس چیز کو لینا بغیر خوشی کے جائز نہیں ہے۔ کسی بندے کی کوئی چیز استعمال کرنا کیسے؟ بغیر خوشی کے، وہ خوش نہیں ہے مگر دے دی اس نے مجبوری میں، جائز نہیں، جائز نہیں۔ کہ ذرا گاڑی دینا، ہم جا رہے ہیں ذرا سا، اب گاڑی دے رہا، نئی گاڑی اس نے نکلوائی، اب صاحب دوستی بھی نہیں دیں گے تو مشکل، تو دے تو رہا ہے وہ مگر خوش دلی سے نہیں، استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والد کا ہو گیا انتقال، والد کا انتقال ہو گیا اور تھوڑی سی رقم والد کی جمع ہے، تو ان میں سے بعض بھائیوں نے کہا اس میں تو کسی کا بھلا ہوگا نہیں، تھوڑی سے پیسے ہیں، تو کیا کر دیا جائے؟ یہ سب ہاں کیا کر دیا جائے؟ کیا ہوا؟ سب کچھ ہو گیا، پتہ نہیں، انتقال بھی ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تھوڑی سی رقم بیچاروں نے چھوڑی، بعد میں لڑکوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، اس کو بانٹا جا، کتنی ملے گی؟ اس لیے سب لوگ ابا کے ایصال ثواب کے لیے اس کو صدقہ کر دیں، تو فرمایا جائز نہیں،
یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس پیسے میں، چھوڑے ہوئے پیسے میں سب کا حق ہے برابر برابر۔ کوئی آدمی خوشی سے دے گا اور کوئی آدمی کہے گا سب دے رہے ہیں تو بھائی ہم بھی دے دیں، اگر ہم نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس کو اپنے باپ سے محبت ہی نہیں۔ تانا دیں گے نہیں دیں گے لوگ۔ تو صدقہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ پاک مال ہونا چاہیے، کسی کا حق اس میں متعلق نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ سے پوچھا اور سب نے کہا ہم خوشی سے راضی ہیں، تو سارے قیدی آپ نے واپس کر دیے، اور بعد میں جو باقی بچے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی ان آیتوں میں ہے۔ اللہ فرماتا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے موقعوں پر، دشمن کے مقابلے میں تمہیں غلبہ دیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن۔ حنین کے دن سمجھ گئے؟ حنین ایک آدمی کا نام ہے نا، پھر ایک وادی کا نام ہے۔ کہاں ہے یہ؟ مکہ اور طائف کے بیچ میں۔ کتنے فاصلے پر ہے؟ 10 میل کے فاصلے پر۔ یہ واقعہ کس سن کا ہے؟ 8 ہجری کا۔ فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد؟ فتح مکہ کے بعد۔ اس میں کتنے لوگ تھے اسلامی لشکر میں؟ 12,000۔ اس سے پہلے کبھی اتنے لوگ کسی اسلامی لشکر میں جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں بھلی معلوم ہوئی تمہاری تعداد، جب تمہیں غرہ ہو گیا اپنی تعداد پر۔ آج تو ہم کتنے ہیں؟ 12,000۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو یہ تمہارے بالکل کام نہیں آئی تعداد۔ 12,000 تھے مگر یہ تعداد اس دن کام نہیں آئی بالکل۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور جب دشمنوں نے تمہارے اوپر تیر برسائے تو زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ بِمَا رَحُبَتْ، کشادگی کے باوجود تمہیں اپنی زندگی تنگ نظر آنے لگی، اور تعداد اتنی بڑی تھی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور پھر تم بھاگ کھڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر کے۔ دشمنوں کے تیر سے اتنے خستہدان اور پریشان ہو گئے کہ تم میدان جنگ سے ہٹ گئے۔ لیکن 100 صحابہ ایسے تھے جو نبی کے ساتھ آخر تک کھڑے رہے، قائم رہے۔ ان 100 صحابہ میں حضرت صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہیں، یہ سب صحابہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تمہارے اوپر تسلی، اپنی تسلی، علی رسولہ، اپنے رسول پر اللہ نے تسلی نازل کی، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر اللہ نے تسلی نازل کی۔ جو لوگ بھاگ گئے تھے وہ واپس آ گئے، یہ تسلی کا نتیجہ تھا۔ نبی پر تسلی نازل کی مطلب یہ ہے جو نبی کے ساتھ جمع رہے ان پر تسلی کا مطلب کیا؟ کہ ان پر تسلی کا مطلب یہ ہے یعنی ان کو اپنی فتح آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر نازل کیے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ جو مشرک تھے بعد میں ایمان لائے، جو مشرکوں کے لشکر میں شامل تھے، بعد میں انہوں نے بتایا ہم نے دیکھا جیسے چیٹیوں سے پورا میدان بھر گیا ہو۔ یہ چیٹیاں کیا تھیں؟ فرشتے۔ بعد میں دیکھا سفید سفید چہرے، سفید کپڑے، چتکبرے گھوڑوں پہ سوار لوگ چلے آ رہے۔
یہ بعد نے دیکھا، مگر تم سب نے ان فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ ایک صاحب نے کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی تشتری کے اندر بہت سارے پتھر ہوں اور ان کو بہت زور سے ہلایا جائے، اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں اور کلیجہ ہل رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے تمہارے بھیج دیے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے بھیجے ایسے لشکر جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی۔ کیا سزا دی؟ قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ آپ کی امت میں کافروں کی سزا یہی ہے، اور پہلے نبیوں کی امت میں کافروں کی سزا کیا ہوتی تھی؟ آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، بجلی گر گئی، دھسا دیے گئے، پتھر برسا دیے گئے، عام عذاب آتا تھا۔ مگر نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے آپ کی امت میں عام عذاب نہیں آتا ہے، پھر کیا ہے؟ قتل ہے اور قید ہے۔ سارے قتل بھی نہیں ہوتے، سارے قید بھی نہیں ہوتے، توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ ارے ملتا نہیں ملتا؟ عام جب عذاب آتا تھا تو نہ عورت بچتی تھی، نہ بچے بچتے تھے، نہ اپاہج بچتے تھے، سب ختم۔ مگر آپ کی امت میں جو جہاد مشروع ہوا، اس کے اندر اللہ کی رحمت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عورتوں سے ٹچ نہیں کرنا ہے، اور بچوں کے اوپر بھی حملہ نہیں کرنا ہے۔ اور اسرائیل کیا کر رہا ہے آج؟ غدار، یہودی، سخت دل، بے ایمان، بچوں کو بھی مارے، ہزاروں بچوں کو قتل کر چکے، اور عورتوں پر۔ اور کل رات تو انہوں نے اسپتال پہ بمباری کی ہے۔ پوری دنیا میں بھی اسپتال پر بمباری کرنا یہ جرم ہے، اور ایسے مجرم کی حمایت میں کتنے بڑے بڑے ملک آ گئے، جان رہے ہیں مجرم ہے اور حمایت پہ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف مجرموں کی حمایت میں مجرم آئے ہیں، اور دوسری طرف جو مجاہد ہیں اور پوری امت کی طرف سے جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی حمایت میں 57 اسلامی ملکوں میں سے کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دیکھیے آپ کیسا امتحان ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غلبہ ملتا ہے وہ تعداد کی وجہ سے نہیں ملتا، اور نہ سامان جنگ کی وجہ سے ملتا ہے۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کی مدد سے ملتا ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ پوری دنیا نے دیکھ لیا، جس کا نام بکتا تھا، جس سے لوگ ڈرتے تھے، جس کے دفاعی سسٹم کی دنیا تعریف کرتی تھی، بھاڑ چولہے میں چلا گیا، وہ مٹی میں مل گئی شہرت اس کی۔ اور وہ لوگ جو زندگی کے بڑے حریص ہیں، یہودیوں کا معاملہ تو یہ ہے، یہ مرنا چاہتے ہی نہیں۔ یہ زندگی کے پوری دنیا میں ان سے زیادہ کوئی زندگی کا جینے کا حریص نہیں۔ قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کو 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ اللہ کہتا ہے وما ہوا بمزحزحہ ان یعمر، اور اگر 1000 کی مل بھی جائے پھر بھی عذاب سے پھر بھی بچیں گے نہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم نے کہا، یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ جیسے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے ایسے اللہ کے پیارے ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا، جنت میں اکیلے یہودی جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ آج بھی یہودی وہی بولی بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب گندے بچے ہیں جو مارے گئے، یہ سب شیطان ہیں، ان کے بچے کیا ہیں؟ وہ پاکیزہ ہیں، اور باقی سب گندے ہیں۔
تو یہودی کیا کہ وہی ذہنیت بدلی تھوڑی، سب سے اعلیٰ ہم ہیں اور باقی سب غلام ہیں، ہم جو جی چاہے کریں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، یہودی یہ بھی کہتے تھے یہ امی لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں، ان کا مال ہڑپ کر لینے میں ہمارے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ جائز ہے، چاہے مال ہڑپ کرو چاہے جان لے لو، سب جائز ہے۔ تو یہودیوں نے جب یہ کہا جنت ہمارے انتظار میں ہے، جنت میں اکیلے ہم ہی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہو کہ دنیا میں تو بڑی تکلیف ہے اور جنت میں بہت، ارے بولو آرامیاں، تو دنیا میں کیوں پڑے ہو، جنت میں جاؤ، دنیا میں بڑی تکلیف ہے اور جنت تمہارے لیے بنی ہے، تو دنیا میں تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہو، جنت میں جاؤ۔ مگر جنت میں جانے کے لیے ایک پل کے اوپر سے گزرنا ضروری ہے، او پل گومتی کا ہے، کون سا ہے؟ پل صراط نہیں بھائی، موت، موت، مرے بغیر آدمی جنت میں جائے گا نہیں۔ لہذا ایسا ہے تم اگر دعوے میں سچے ہو، تم ہی جنتی ہو، جنت تمہارے نام الاٹ کر دی گئی ہے، تو جنت میں جانے کے لیے موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کرو موت کی تمنا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہودی اتنے بزدل تھے اور جانتے تھے اللہ کا کلام سچا ہے، اگر ہم نے جھوٹے منہ بھی تمنا کر لی تو فوراً مر جائیں گے۔ کسی ایک یہودی نے قرآن کو غلط قرار دینے کے لیے موت کی تمنا کر کے بولو نہیں دکھائی، اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا پہلے سے کیا، وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا کریں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، ان کرتوتوں کی سزا یہ جانتے ہیں، جیسے ہی مرے پھانسی پر چڑھے، اس لیے یہ لوگ موت کی تمنا بھی خواب و خیال میں نہیں کریں گے۔ اس سے قرآن کی سچائی ظاہر ہوتی ہے، قرآن نے کہا نہیں کریں گے تمنا، ایک یہودی نے بھی تمنا نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ان مخلصین کی مدد فرمائے، اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ ان ظالم یہودیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو عبرتناک سزا عطا فرمائے، ان کو بھی اور ان کے حامیوں کو بھی، مجرم کو بھی اور مجرم کو پناہ دینے والے اور مدد کرنے والے، اور اللہ کی نظر میں سب ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار گھات میں ہے، دیکھ رہا ہے سب۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو سزا دیتا ہے تو کب دیتا ہے؟ جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے۔ جب تک وقت نہیں آئے گا، آپ کہیں، ہم کہیں، ولی کہیں، کتب کہیں، ابدال کہیں، نبی کہیں، پھر بھی سزا نہیں دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر کہہ رہا ہے اے اللہ فرعون کو سزا دے دیجئے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ 70,000 بچوں کے قاتل ہیں اے اللہ، فرعونی انبیاء کی اولاد کی توہین کر رہے ہیں یہ۔ آپ نے ان کو دولت حکومت دے رکھی ہے، ان کا مال مٹا دے اے اللہ، ان کے دل سخت کر دے، یہ عذاب نازل ہونے سے پہلے ایمان نہ لائیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ حضرت ہارون نے اس دعا پر آمین کہا، تو اللہ نے قرآن میں موسیٰ اور ہارون دونوں سے کیا کہا؟ تو ہمارے پیغمبر ہو، تم نے ہم سے دعا کی ہے اور تمہاری دعائیں قبول ہو گئی، قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ لیکن فرعون اسی طرح دندنا رہا ہے،
کتنے دن تک دندناتا رہا؟ 40 سال۔ جب وقت مقررہ آیا تو اللہ نے اس کے بحری بیڑے کو، بیڑا اس کا بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ یہ موجودہ زمانے کا جو فرعون ہے یہ بھی بحری بیڑا لے کے آیا ہے، ارے لایا نہیں لایا؟ اللہ نے جیسے اس کے بیڑے کو غرق کیا تھا، اللہ اس کے بیڑے کو بھی غرق کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سزا دے دی، قید بھی ہوئے اور قتل بھی ہوئے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور دنیا میں کافروں کی سزا یہی ہے، لیکن یہ سزا آخری نہیں ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت میں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بھیانک۔ اللہ فرماتا ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ توبہ کی توفیق دے گا جس کو چاہے گا۔ یہ گرفتار ہوئے، یہ لڑنے آئے تھے، ان میں سے اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ آئیں گے توبہ کرنے کے بعد تو اگرچہ یہ نبی کے مقابلے کے لیے آئے تھے، انہوں نے الٹی سیدھی باتیں بھی زبان سے کہی تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا آج کس قوم سے سابقہ پڑا ہے، وہی مالک ابن سیف توبہ کر کے اسلام کے خادم بن گئے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی اس قبیلے میں توفیق، جب اللہ کے نبی نے قیدیوں کو رہا کر دیا کچھ لیے بغیر تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اے ایمان والو مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ ایک ہوتا ہے نجس، اردو میں بھی بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نجس، جیم کے زیر کے ساتھ اور جیم کے زبر کے ساتھ، یہ عربی ہے، اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ نجس کہتے ہیں جس کے گندگی لگ گئی، اور نجس کہتے ہیں گندگی کو، جو گندگی ہے اس کا نام ہے نجس، اور گندگی جس پہ لگ گئی وہ نجس۔ کپڑا نجس ہو گیا، آدمی نجس ہو گیا۔ نجس ہوا کیسے؟ نجس کے لگ جانے سے۔ مکہ جب فتح ہوا، یاد ہوگا، تو ان مکے والوں سے کیا کہا گیا تھا؟ تمہارا معاہدہ ختم، 4 مہینے کے بعد معاہدہ ختم۔ پھر سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اللہ کے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور بعد میں سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، یہ والی جو پڑھی جا رہی ہے، آپ نے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ جا کے وہاں اعلان کرنا حج میں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ اسی کا ذکر ہے قرآن کریم کی ان آیتوں میں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یہ مشرک نجس ہیں، گندگی ہیں۔ اور گندگی کسے کہتے ہیں؟ گندگی جو ہوتی ہے، بعض گندگی تو ایسی ہوتی ہے جو آنکھوں سے دکھتی ہے، اور بعض ناپاکی ایسی ہے جو عقل کہتی ہے یہ ناپاک ہے لیکن آنکھوں سے نہیں دکھتی۔ جیسے کوئی آدمی بے وضو ہے تو وہ نجس ہے، جبھی تو نماز نہیں پڑھ سکتا، وضو کر لیا تو پاک ہو گیا۔ کوئی آدمی ہے اس کے اوپر نہانا فرض ہے، جسم کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی غلاظت نہیں ہے، مگر پھر بھی شریعت کہتی ہے یہ ناپاک ہے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا بغیر چھوئے ہوئے بھی، بغیر وضو تھا تو بغیر چھوئے ہوئے قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اگر نہانا فرض ہے تو زبانی بھی نہیں تلاوت کر سکتا۔ یا عورتوں کو جو شرعی عذر پیش آ جاتا ہے جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی،
بظاہر جسم پر کوئی گندگی نہیں ہے مگر پھر بھی وہ ناپاک ہے۔ تو ایک ناپاکی ہوئی جو آنکھوں سے نظر آئے، ایک ناپاکی وہ ہے جو عقل سے سمجھ میں آئے، اور ایک ناپاکی اور ہوتی ہے جو بالکل چھپی ہوئی باطنی۔ وہ ناپاکی کیا ہے؟ آدمی کے عقیدے خراب ہو، مشرک ہو، کافر ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، کہ عقیدے خراب ہیں، یہ عقیدے گندے ہیں۔ تو یہاں مشرکوں میں سب طرح کی نجاستیں تھیں۔ کون سی؟ ظاہری بھی تھی، کیا شراب پیتے تھے؟ شراب پاک ہے ناپاک؟ ہیں؟ اتنی دیر میں کیوں بول رہے ہیں؟ سوچ رہے تھے کیا کہیں۔ تو شراب پیتے، ظاہری ناپاکی۔ پھر وضو کرتے نہیں تھے، ناپاک ہو جاتے تھے، جنبی ہو جاتے تھے، نہاتے نہیں تھے، اور عقیدے بھی ان کے کیسے تھے؟ ناپاک سے۔ یہ ساری باتیں ان میں موجود تھیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں، لیکن یہاں حقیقت میں نجاست سے مراد عقیدے کی ناپاکی ہے۔ کون سی؟ عقیدے کی ناپاکی، کفر کی ناپاکی، شرک کی ناپاکی۔ جسم ان کا پاک و صاف ہے، ظاہری نجاست مراد نہیں ہے۔ اگر ظاہری نجاست مراد ہو تو اگر مسلمان کے جسم پر ظاہری نجاست لگی ہو تو کیا مسلمان مسجد میں آ سکتا ہے؟ بولو، نہیں آ سکتا۔ اگر مانوی نجاست ہو تو مسلمان نہیں آ سکتا، یعنی نہانا فرض ہے تو مسجد میں نہیں آ سکتی۔ عورتیں اگر اس پوزیشن میں ہیں تو نہیں آ سکتی۔ تو اس میں کافروں کی بات کیا ہے؟ اس سے مراد عقیدے کی گندگی ہے۔ اللہ فرماتا مشرک لوگ نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان کے عقیدے ناپاک۔ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، لہذا یہ قریب نہ آئیں مسجد حرام کے۔ اور مسجد حرام سے مراد کعبے کے ارد گرد جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ کبھی مسجد حرام بول کر کے پوری حدود حرم مراد ہوتی ہیں، تو یہاں اس سے مراد صرف مسجد نہیں ہے بلکہ پوری حدود حرم ہے کہ یہ مشرک لوگ حدود حرم میں آئندہ سال داخل نہ ہوں۔ اب اس میں ائمہ نے قرآن و حدیث پر نظر رکھ کر کے مسائل بیان کیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں اور دنیا کی کسی مسجد میں مشرک آدمی نہیں جا سکتا، امام مالک کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حرم کے ساتھ خاص ہے، حرم کے اندر مشرک آدمی نہیں جا سکتا، دوسری مسجدوں میں عقیدے کی گندگی کی وجہ سے مشرک آدمی جا سکتا ہے۔ اور وہ دلیل کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ثمامہ ابن اسال جو مشرک تھے، آپ نے ان کو مسجد نبوی کے ستون میں بندھوا دیا تھا۔ حضور کی مسجد ہے، مشرک آدمی بندھا ہوا ہے، اگر نہیں مشرک آ سکتا دوسری مسجد، یہاں کیسے بندھا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں بھی مشرک ویسے تو نہیں آ سکتا، دنیا کی مسجدوں میں تو آ سکتا ہے، حرم شریف میں بھی آ سکتا ہے۔ کب؟ حاکم وقت کی اجازت سے، اگر کوئی مصلحت سمجھے تو، ورنہ قرآن کی اس آیت میں مراد ہے حرم کے قریب نہ آنے سے، یعنی حج اور عمرہ کرنے کے لیے نہ آئیں۔ اور بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیوں؟ گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ مکہ مرکز اسلام ہے، یہاں کوئی اور مذہب نہیں رہے گا، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے جزیرے عرب سے مشرکوں کو نکال دیا جائے۔ تو اس پر عمل اللہ کے نبی تو نہ کر پائے، صدیق اکبر نے بھی نہیں کیا، مگر حضرت فاروق اعظم نے عمل کیا۔ اور یہودیوں کو
جزیرہ عرب سے نکال کے باہر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، اور اس سے پہلے درس پہ بتایا جا چکا ہے غیر مسلم آدمی اگر مسجد تعمیر کرے، مزدوری کرے، معمار بنے تو ہو سکتا ہے، بتایا گیا تھا نہیں بنایا، لائٹ صحیح کرنے آیا، اس لیے کہ اس کی جو ناپاکی ہے وہ کون سی ہے؟ عقیدے کی ناپاکی ہے، بظاہر تو وہ جسم کے اوپر کوئی گندگی اس کے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے دل میں اندیشہ ہوا کیا کہ مکے کی سرزمین میں باغ آغ تو تھے نہیں، کیوں؟ مکہ کہاں ہے؟ پتھریلی سرزمین، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں اپنی اولاد اور بیوی بچے کو ایسی جگہ آباد کر رہا ہوں جو ایسی وادی ہے جس میں اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو مکے میں کچھ پیداوار تو ہوتی نہیں، نہ باغ، نہ پھل، نہ کھیتی۔ وہاں کی پیداوار کا ذریعہ کیا تھا؟ سارے لوگ حج کرنے آتے تھے مشرک، اور یہ اپنے علاقوں سے کچھ چیزیں لے کے آتے تھے، کچھ بیچتے تھے، کچھ خریدتے تھے، اسی سے مکے والوں کا خرچہ چلتا تھا۔ جب قرآن کی آیت انہوں نے سنی، اللہ کہہ رہا آئندہ سال کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب نہ آئے، حج نہ کرے، تو ایمان والوں کے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہاں تو کچھ پیدا ہوتا نہیں اور آمدنی کا ذریعہ انہی لوگوں سے تھا، اب ان کے آنے پہ ہو گئی پابندی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خطرے کو دور کیا اور کیا کہا سنیے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو غریبی کا، مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، اللہ تمہیں محتاج نہیں رہنے دے گا اپنے کرم سے۔ اور محتاجی کا اور غنا کا تعلق کاہے سے ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ دوسرے انداز سے تمہاری مالی مدد کرے گا اگر چاہے گا۔ اللہ نے کیسی مدد کی؟ پورا علاقہ تو مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد فتوحات ہوئی، مال غنیمت آیا، فتوحات ہوئی، ٹیکس مقرر کیا گیا غیر مسلم رعایا پر، اور ایسا اللہ نے انتظام کیا ہے کہ دبئی والے اپنے وہاں ٹور پر بلانے کے لیے طرح طرح کی محنتیں کریں، دنیا کے ہر خطے میں لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں ہمارے وہاں، مگر مکے والوں کو اس کی ضرورت قیامت تک نہیں ہو۔ کیوں؟ وہاں تو حرم ہے، وہاں تو کعبہ ہے، وہاں مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ حج میں تو دنیا سے لوگ آتے ہی پوری دنیا سے، اس کے علاوہ عمرہ اتنا مجمع ہے جیسے حج میں مجمع ہوتا ہے، ہمیشہ بھرا رہتا ہے، حکومت کا بھی فائدہ، وہاں کے باشندوں کا فائدہ، جو بھی آتا ہے وہ مکان انہی کے مکانوں میں رہتا ہے، کچھ نہیں کرتے، خالی کرایہ کھاتے۔ اللہ نے کیسا خوشحال بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اگر تم اندیشہ ہو مفلسی کا اور غریبی کا اور تجارت نہ ہونے کا تو اس کی فکر مت کرو۔ کیوں؟ اللہ کے حکم پر جب عمل کرو گے تو اللہ ہی انتظام کرے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو محتاج نہیں رکھے گا۔ ان اللہ علیم، اللہ تمہاری مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر مصلحت کو پورا کرنے میں اللہ کی حکمتیں بھی ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد پھر کس سے مقابلہ ہوا؟ ابھی تو پڑھا ہے، حنین میں کس سے ہوا تھا؟ قبیلے بنو حوازن کے لوگوں سے۔ مشرکین سے مقابلہ ختم،
اب کون بچا؟ اب کون بچا؟ دوسرے والے کافر۔ دوسرے والے کافر کون؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کا آخری غزوہ جو ہے اس کا نام ہے غزوہ تبوک، سب سے آخری۔ یہ کس سے غزوہ تھا؟ مشرکین سے نہیں تھا، عیسائیوں سے تھا۔ دور دراز کا سفر، لمبا سفر، 30,000 کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے تھے۔ کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ یہاں تو کوئی کام اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کرتے، ترتیب اللہ کی طرف سے تھی۔ اب ان سے مقابلہ کیا، اب ان سے مقابلہ کیا، اب ان سے مقابلہ کرو۔ کس سے؟ اہل کتاب سے۔ ان سے مقابلہ کیوں کرے؟ خاص طور سے خدا نے حکم کیوں دیا؟ بھائی کافر وہ بھی تھے، اور کافر یہ بھی ہو سکتا مسلمان یہ سوچیں کہ وہ تو واقعی کافر ہیں، مگر یہ کم سے کم خدا کو تو مانتے، آسمانی کتاب کو تو مانتے، ان سے شاید لڑنے کے لیے نہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو سب سے زیادہ لڑنے کے مستحق ہیں، اس لیے وہ تو جانتے نہیں، اور یہ ظالم جاننے کے بعد مانتے نہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور مقابلہ کرو، قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہے، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ سچے دین کو یہ قبول کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ۔ یا ان سے لڑنے کی جو وجہیں بتائیں قرآن نے، وہ کیا کیا وجہ بتائیں؟ سب سے پہلی وجہ کیا بتائی ہے؟ سب سے پہلی وجہ کیا بتائی؟ جی نہیں، سب غافل ہو تم لوگ، مغفل ہو سب۔ پہلی وجہ کیا بتائی؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب سوال یہ ہے، یہودی اور عیسائی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا نہیں یہ جو دعویٰ ہے ان کا، مگر اللہ پر ان کا ایمان ہے نہیں۔ کیوں؟ یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو خدا کا بیٹا مانے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ پر اس کا ایمان ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کے لیے عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں، اور یہودی کہتے ہیں عزیر کے باپ ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلی وجہ ان سے لڑنے کی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کافر۔ یہ نہ سمجھنا یہ کتاب والے ہیں لہذا ان سے نہ لڑا جائے، یہ بھی کافر ہے۔ دوسری وجہ کیا بتائی؟ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ حالانکہ مشرک لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہودی تو رکھتے ہیں۔ کہا نہیں، یہودی بھی ایمان نہیں رکھتے۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ یعنی مرنے کے بعد جسم نہیں اٹھایا جائے گا، خالی روح اٹھائی جائے گی، اور جنت کے اندر جو نعمتیں اور لذتیں حاصل ہوں گی وہ روح کو حاصل ہوں گی، جسم کو نہیں حاصل ہوں گی۔ جبکہ یہ توریت کے، انجیل کے، قرآن کی آیات کے بالکل خلاف ہے۔ یہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، اور اگر آخرت کو آدمی مانتا ہو تو جو حرکتیں ان کی ہیں دنیا میں سب سے خراب، یہ آخرت کو ماننے والے کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور ان سے کیوں جہاد کیا جائے؟ یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں نہیں مومن ہے؟ تیسری وجہ، اور یہ حرام نہیں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے
اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ اللہ اس کے رسول نے کسی چیز کو اگر حرام کیا ہے اور کوئی آدمی اس کو حلال سمجھے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، یہ بھی کفر ہے۔ تو بظاہر یہ توریت مانتے، انجیل مانتے، مگر ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے۔ جو بھی کیک بنتے ہیں عیسائیوں کے وہاں سب میں شراب ہے، خنزیر ہے۔ یہودیوں کے وہاں اسی طرح کے مسئلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ، اور یہ نہیں مانتے ہیں دین حق کو۔ دین حق یعنی دین اسلام کو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص توریت پر عمل کرتا ہو اور کوئی آدمی انجیل پر عمل کرتا ہو، لیکن میرے آنے کے بعد اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو آدمی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا وہ آدمی توریت پر ایمان کا دعوے دار ضرور ہے مگر اس کا ایمان توریت پر نہیں، اس کا ایمان انجیل پر نہیں، اس کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، اس کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توریت اور انجیل میں آخری پیغمبر پر ایمان لانے کی تاکید موجود ہے۔ آخری پیغمبر کی علامات، نشانیاں، سراپا، پورا حلیہ، نقشہ سب موجود ہے۔ تو آخری نبی پر ایمان نہ لانا یہ توریت کو جھٹلانا، انجیل کو جھٹلانا ہے۔ اور ہر نبی نے نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ اپنی امت سے کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ نام لے کر کیا، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک ایسے نبی کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام زبیر کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے ہے، سو رہے ہیں یہ قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنا دی، پھر بھی کہہ رہے ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آئے گا اور اس کا نام احمد ہو۔ یہ عیسائیوں نے کیا کیا؟ احمد جو ہے کسی بھی زبان میں کسی کے نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ہوتا ہے کسی بھی زبان میں اگر آپ کچھ لکھیں، کوئی تحریر لکھیں تو جو آدمی کا نام ہے وہی نام لکھیں گے ہیں، مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ احمد کا ترجمہ کر دیا اپنی کتاب میں، فارقلیت، تاکہ کوئی آدمی سمجھ نہ سکے کہ اس میں تذکرہ ہے کس کا؟ آخری پیغمبر کا۔ یہ سب کیا ہے؟ جان بوجھ کے، تاکہ دنیا ہمیں الزام نہ دے تمہاری تو کتاب میں لکھا پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو سچے دین کو قبول نہیں کرتے ہیں، اسلام کو، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی۔ کتاب تو انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، لیکن صرف ماننے والے دنیا میں دو ہی کتابوں کے پائے جاتے ہیں، ایک انجیل اور ایک تورات، لہذا یہود اور نصارہ ہی اس سے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ان سے لڑتے رہو لیکن لڑنے کی ایک حد ہے، اگر یہ ایمان قبول نہ کریں تو کم سے کم یہ جزیہ دے دیں، ٹیکس دے دیں، ہم تمہاری رعایا بن کر کے رہیں گے، تمہارے قانون کو مانیں گے اور اپنی حفاظت کے بدلے میں پیسہ دے دے، بس تو رہا کریں، پھر ان سے قتال نہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ جو دوسری قوموں سے ہے وہی ان کا علاج ہے، اور جب جزیہ لے لیا جائے تو ان کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی اور مال کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔
اللہ فرماتا یضاہرون قول الذین کفروا ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کی زبان سے ہیں خالی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور حضرت عزیر اللہ کے بیٹے۔ اللہ فرماتا یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ لوگ نقل کر رہے ہیں، ریس لگی ہوئی ہے، نقل کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے۔ ان سے پہلے جو کافر تھے وہ کون تھے؟ مشرک، مکے کے مشرک، ان کی نقل کر رہے ہیں۔ ان کی نقل کیسے کر رہے ہیں؟ مکے کے مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ، تو نقل کس کی ہوئی؟ مشرکین کی ہوئی۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں حق چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ توحید کا ذکر توریت میں انجیل میں ہے، توحید کو چھوڑ کر کے اس کے خلاف عقیدے رکھتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ فرماتا ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے تجویز کر لیا، بنا لیا اپنے عالموں کو اور اپنے بزرگوں کو، کیا بنا لیا؟ رب۔ کیا بنا لیا؟ رب۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ اپنے عالموں کو بھی رب سمجھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو بھی رب سمجھتے ہیں۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ رب۔ اللہ کہتے نہیں کہتے ہیں خدا، خدا کا بیٹا یا خدائی میں حصے دار، پارٹنر خدا کا کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو خدا مان لیا، قرآن کہہ رہا ہے۔ حالانکہ کوئی عیسائی نہیں کہتا کہ ہمارے پوپ ہمارے خدا ہیں، ہمارے پادری ہمارے خدا، کہتا ہے کوئی؟ قرآن کہتا ہے مگر انہوں نے خدا بنا لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ عدی ابن حاتم طائی، عدی یہ بیٹے ہیں کس کے؟ حاتم کے۔ وہ حاتم وہی جن کی سخاوت بہت مشہور ہے، حاتم طائی کے لڑکے تھے، یہ نصرانی بن گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کیا تو ان کی بہن گرفتار ہو گئی، یہ تو بھاگ گئے۔ آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حاتم طائی کی بیٹی ہیں، انہوں نے جا کے اپنے بھائی سے تعریف، کہاں بھاگ رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے ہیں۔ حضرت عدی اب آپ سے ملنے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گدے پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے وہ بڑھا دیا کہ اس پہ بیٹھے ہیں آپ نے کہا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، او کما قال علیہ السلام، جب کسی قوم کا سردار تمہارے پاس آئے تو اس کو جوتوں میں نہ بٹھانا، اس کی عزت کرو۔ بٹھا دیا، آپ بیٹھ گئے زمین پہ۔ اور پھر حضور پاک دیکھا عدی جب آئے تو ان کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی، سلیب، اور کاہے کی چاندی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم جیسا آدمی بھاگ رہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ تم نہیں پتہ ہے؟ کہا پتہ ہے۔ اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ کوئی نہیں بڑا ہے، تم جانتے نہیں ہو؟ کہاں جانتے۔ تو کہا پھر تم دین حق کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو دین کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی نہیں، آپ اپنے دین کو نہیں قبول کیے ہوئے ہیں۔ کہنے نہیں، ہم تو اپنے دین پہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جو تم ٹیکس وصول کرتے ہو یہ تو تمہاری مذہبی کتاب میں ناجائز لکھا ہوا ہے، اور وصول کرتے ہو نہیں کرتے؟ کہے ہاں یہ تو وصول کرتے ہیں۔ کہے پھر اپنے دین پہ کہاں عمل کر رہے ہو تم؟ آپ نے فرمایا دین اسلام قبول کرنے سے جو چیز رکاوٹ ہے تمہارے لیے وہ یہی ٹیکس ہے۔ یہ منہ کو لگا ہوا ہے نا، اور سوچ رہے اسلام قبول کر لیں گے تو یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور عدی تمہیں پتہ ہے ہیرا دیکھا ہے تم نے؟ تو کہا کہ ہم نے دیکھا ہے، ایک بہت دور مقام ہے مکے سے ہیرا۔ آپ نے فرمایا وہاں سے لے کر ایک عورت چلے گی اونٹ پر بیٹھ کر کے اور اکیلے آئے گی،
حرم شریف کا طواف کر کے واپس جائے گی، اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر قبیلے بنی طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کوئی اس کا ذرہ برابر بال بیکا نہیں کرے گا۔ اور ایک زمانہ آئے گا قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو تم فتح کرو گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اور ایسا زمانہ آئے گا تم دیکھو گے کہ مال اتنا زیادہ ہوگا کوئی مال لینے کے لیے تیاری نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں 2 چیزیں تو میں دیکھ چکا ہوں، ہیرا سے ایک عورت آتی ہے، حرم کا طواف کر کے چلی جاتی ہے، اس کی عزت اور آبرو کو کوئی خطرہ نہیں۔ اور فاروق اعظم کے زمانے میں ایران سے ہم نے لڑائی کی اور ہم نے ان کے خزانے فتح کیے، اور تیسری چیز باقی ہے کہ اتنی دولت اللہ دے دے گا کہ کوئی لینے والا جب یہ ہے تو وہ بھی ہوگا۔ تو حضرت عدی نے کہا اس وقت جو کہنا تھا مجھے کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے بزرگوں کو رب بنا لیا، حالانکہ عیسائیوں میں سے کوئی عالموں کو بزرگوں کو رب نہیں کہتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، توریت اور انجیل میں جس کو حرام لکھا ہے، یہ تمہارے مولوی توریت اور انجیل کے خلاف اس کو حلال کہتے ہیں، تو تم توریت کو مانتے ہو یا مولویوں کی مانتے ہو؟ انہیں کی مانتے ہیں۔ کہا توریت اور انجیل میں جسے حلال لکھا ہے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے عالم اگر اسے حرام کہتے ہیں تو کیا سمجھتے ہو؟ کہ حرام سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں اور رب کسے کہتے ہیں؟ یہ حلال کرنا حرام کرنا یہ بندے کا کام نہیں ہے، نبی کا کام نہیں ہے، کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا قرآن کریم کی آیت کا۔ تو حضرت عدی ابن حاتم نے اس کا اقرار کیا، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا انہوں نے بنا لیا اپنے عالموں کو اور اپنے بزرگوں کو، کیا بنا لیا؟ اربابا من دون اللہ، رب اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان سب کو ایک ہی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ عبادت کریں صرف اکیلے ایک اللہ کی۔ جس کو اس نے حلال کہا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھے۔ عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھنا بھی عبادت ہے، اور حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھنا بھی عبادت ہے۔ اب کہہ دیا سود آج کل جو ہے، آج کل کے حالات میں اب حرام نہیں رہا حلال ہے، کوئی کہہ دے کہ یہ فتویٰ بہت اچھا دیا انہوں نے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان گئے، اس زمانے میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کوشش میں تھے کہ سود جو ہے وہ حلال قرار دیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے جیسے غیر ایمان والے لوگ ترقی کر رہے ہیں مسلمان بھی ترقی کریں۔ تو انہوں نے سوچا حضرت تھانوی حکیم الامت ہیں، یہ اگر دستخط کر دیں فتوے پر تو دنیا مان لے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اس پہ دستخط کر دیا، کہنے دیکھیے دنیا ہمیں مولوی جب تک سمجھتی ہے جب تک میرے اس پر دستخط نہیں ہے، جس دن میں نے اس پہ دستخط کر دیے لوگ مجھے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ حلال اور حرام کرنا یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا منصب۔ علامہ انور شاہ کشمیری سے کہا تو ان کا جہنم میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر تم یہ سوچو کہ انور شاہ کی گردن پہ پیر رکھے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں دستخط نہیں کروں گا، لینا ہو لو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور نہیں حکم دیا گیا ان کو مگر یہ کہ وہ عبادت کرے ایک خدا کی، لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اما یشرکون، جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک کرتے۔
اللہ فرماتا ہے ان یہودیوں اور عیسائیوں کا اور مشرکین کا یہی جرم نہیں ہے، انہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس سے بڑا جرم یہ ہے یہ دین حق کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے، کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔ پوری دنیا میں جتنے اسلام کے خلاف ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ سب یہی کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے ہیں جیسے کوئی بیوقوف آدمی سورج کو پھونک مارے اور سوچے سورج بجھ جائے گا، ہے سورج پہ پھونک مارنے والے ختم ہو جائیں گے مگر سورج کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسلام کی مخالفت کرنے والے مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے، مگر اسلام کی تمازت، طمانینت، اس کی روشنی، اس کے اوپر کوئی فرق نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ انسانوں کا بنایا ہوا مذہب ہوتا تو دفن ہو گیا ہوتا، یہ تو اللہ کا نازل کیا ہوا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، ان یطفئوا بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو، یعنی اللہ کے دین اسلام کے نور کو قاعدے بجھا دیں، بافواہہم، پھوکے مار کے بجھا دیں، یعنی اپنی تدبیریں کر کے، اپنی ترکیبیں کر کے، پروپیگنڈا کر کے، اپنی سازشیں کر کے، جھوٹ بول کر کے کیا کریں؟ اللہ کے دین کے چراغ کو بجھا دے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تو انکار کر دیا کہ کسی کی کوئی تدبیر چلے گی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اور پوری دنیا میں اللہ اس نور کو پھیلا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ کتنے ہی ناخوش ہوں، برا لگے، مگر اسلام سمٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ اور عجیب معاملہ ہے اسلام کا، جتنا اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے۔ جیسے وہ گیند جس میں ہوا بھری ہوئی ہے، اس کو جیسے ہی پٹخا جاتا ہے ویسے ہی وہ ایک دم سے اچھل جاتی۔ جس ملک میں جس قوم کی طرف سے جہاں جہاں اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی گئیں تو وہاں کیا ہوا؟ اسلام اتنا ہی تیزی سے ابھرتا چلا گیا۔ اسلام کی فطرت کو قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ یریدون مضارع ہے، موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ چاہتے ہیں کہ نور اسلام کو پھوکوں سے بجھا دیں، اور یہ آئندہ چاہیں گے بھی۔ مطمئن نہ ہونا، یہ ہر دور میں ہوتا رہے گا ہے، لیکن اسلام کی روحانیت پر، حقانیت پر، چمک پر کہیں سے کوئی فرق نہیں آگا۔ نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی، اور بگڑنے پر بھی زلف اس کی بنا کی۔ ایک صاحب تھے شنکراچاریہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی اسلام کے خلاف، اسلام یا آتنک، اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا ٹھیک سے، دیکھیں کچھ اور کمی ملے اسلام کی تو اور ہم بڑھائیں آگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے خود ان کو اسلام کی دولت عطا کر دی۔ اب انہوں نے کیا لکھا؟ اسلام یا آدرش، دوسری کتاب لکھ دی۔ اسلام آتنک نہیں ہے، اسلام تو ایک سبق دیتا ہے پوری دنیا کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، ان کے مخالفت کرنے سے تو نہ مٹ جائے گا، ایران کے مٹ جانے سے، اور پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کو مٹانا چاہا اور بہت خون و خرابہ کیا، کیا ہوا؟ پھر تاتاری قوم ہی میں سے ایک شخص مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت کا پیغام دے کر، قرآن، ودین الحق، اور دین حق دے کر۔ کاہے کے لیے دنیا میں بھیجا؟
لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کر دے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ دلائل کے ذریعے سے، حجت کے ذریعے سے، بحث و مباحثے کے ذریعے سے کبھی اسلام مخالف شخص اسلام کے ماننے والوں سے کبھی جیت نہیں سکا، کبھی نہیں جیت سکا، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو۔ دلائل میں اسلام ہمیشہ غالب رہا، اسلام کی حقانیت بیان کرنے والے بھی غالب رہے۔ پنڈت دیانند سرسوتی ایک پنڈت تھے، تو وہ بہت اعتراض کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ کہتے ہو کہ لوح محفوظ ہمارے وہاں ہے، قرآن میں لوح محفوظ، اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، تو اتنی بڑی کتاب آخر رکھی کہاں جاتی ہوگی؟ اس نے مذاق اڑایا، اس میں اتنی ساری تفصیل ہے، وہ رکھی کہاں جاتی ہوگی؟ تو حضرت نے اس سے کہا یہ بتائیے پنڈت جی آپ کی کتنی عمر ہو گئی؟ ان کا اتنی عمر ہو گئی۔ کلے کتنی بہنیں ہیں آپ کی اور کتنے بھائی ہیں آپ کے، اور اپنے تایا اپنے چچا بتائیے، اور دوست احباب بتائیے، اور کہاں پڑھا آپ نے، اور اس کے بعد پھر کہاں گئے آپ، اور کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور کتنی کتابیں پڑھی آپ نے، اور ساری چیزیں پوچھی۔ تو پنڈت جی بتاتے رہے، کہلیں سب یاد بھی ہیں آپ کو؟ کہلیں ہاں یاد بھی ہیں آپ کو۔ کہلیں آپ کا حافظہ بڑا تیز ہے، اتنی باتیں آپ کے دماغ کے اندر سب موجود ہیں، اور آپ کا دماغ اتنا سا ہے، دماغ آپ کا اتنا سا، اور دنیا بھر کی تفصیلیں دماغ میں آئیں کیسے؟ جب اتنی تفصیلات تمہارے چھوٹے سے دماغ میں خدا جمع کر سکتا ہے، تو ساری تفصیلات لوح محفوظ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ اور اب تو اللہ نے ایسی ترقی دی ہے، جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے، اسلام پر جو اعتراض ہو وہ سب مٹتے چلے جاتے۔ اب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چپ ہے، اور اس میں سارا ڈیٹا بتائیے، سب کچھ اسی میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ سفر میں ہے ابھی قرآن کا ایک ایک گل بوٹا، اور گزرتی جائیں گی صدیاں، معانی کھلتے جائیں گے۔ قرآن زمانے کے ساتھ چلے گا، ایسا نہیں کہ نیا زمانہ آ گیا، قرآن تو پرانے زمانے کا ہے، اس کی باتیں ناقابل عمل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں قرآن رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین حق اس لیے بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو اللہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگ ناخوش ہوں، ناگوار ہوں، ان کو برا لگے، مگر اسلام تو پھیلنے کے لیے، اور اسلام دلائل سے ہمیشہ غالب رہا، اسلام طاقت کے ذریعے سے بھی غالب رہا۔ ارے رہا نہیں رہا؟ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب دنیا میں ہوگا ہی نہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جس کا انتظار یہودی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے تو کہا اس سے پناہ مانگو، دجال سے، اور یہ یہودی خبیث انتظار کر رہے ہیں وہ آئے ہمارا بادشاہ، ہم اس کی فوجی لشکر بنے، تو اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور یہودی تو ایسے مارے جائیں گے کہ جس درخت کے نیچے چھپے ہوں گے وہ درخت پکار کے کہے گا اے مسلمان، یہ یہودی آ چھپا ہوا ہے۔ اور سارے عیسائی اسلام قبول کر لیں گے، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دانش اور حبیبہ کے ڈینگو ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ان کا تو پرچہ آ گیا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں بیچارے بیمار ہیں مگر ان کا پرچہ نہیں پہنچ پائے گا، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ پیلیا ہو گیا 5 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔
سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے، وہ پانی پئیں اور خود اپنے اوپر دم کریں اور دوائیں اسی سے کھائیں۔ اور کیا لکھا ہے؟ میری بیٹی نے اللہ نام کا بکرا مان لیا ہے، کیا بکرے کے پیسے کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ اور وہ بھی کتنے؟ کیا لکھا ہے؟ تھوڑے تھوڑے۔ بکرا تو تھوڑا تھوڑا ملے گا نہیں، تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بھائی بکرا تو یک مشت ہی ملے گا، تو پیسے تھوڑے تھوڑے کیوں؟ یہ بھی ایک مشت دے دیجئے۔ اولاً تو بکرا ماننا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ صدقے کا بکرا ماننا، کوئی مصیبت آئی وہ صدقے کا بکرا مان لیا، ذبح کریں گے اللہ نام کا بکرا، یہ قرآن اور حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ صحابہ، تابعین، فقہ کی کتابوں میں کوئی اس کا ذکر نہیں۔ حدیث میں ذکر ہے کہ بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، اور صدقے میں سب سے اچھی چیز ایسی چیز ہے جس سے غریب آدمی کی ہر ضرورت پوری ہو جائے، اور بکرے کے گوشت سے غریب کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی، ہے نا؟ اس کو اگر دوا لینے جانا ہو، فارمیسی پہ جو پہنچا کہا دوا دے دیجئے، فارمیسی والے نے کہا پیسے دے دیے، آپ نے وہی گوشت دے دیا اس کو، کل یہ گوشت لے لیجئے۔ ہے کپڑا لینے گئے، گوشت دے دیا، چلے گئے۔ ہر ضرورت پیسے سے پوری ہوتی، تو اسی کو صدقہ کرنا چاہیے۔ کیا لکھا ہے؟ بڑے شادی کی شادی کی سالگرہ اگر ایک دن پہلے منا لیں تو کیا تب بھی غلط ہے؟ ارے منا ہی کیوں رہے ہیں آپ؟ ضرورت کیا ہے اس کو منانے کی؟ ہے سالگرہ منانے کا مطلب یہ ہوا کہ دھوکہ ہے، یہ سوچنے کا انداز بدلا ہوا ہے۔ یعنی جب وہ بچہ ہو گیا 10 سال کا، تو اگر اس کی عمر ہے 50 سال کی، 10 سال کا جب بچہ ہوا تو کتنے دن بچے مرنے میں؟ تو اس لیے خوشی منا رہے الحمدللہ مرنے کے دن قریب آ گئے۔ عمر ہے 90 سال کی اور 80 سال کے ہو گئے، اب کیک کاٹ رہے ہیں، کاہے پہ؟ اب 10 سال بچے مرنے میں، خوشی میں۔ آپ بتائیے، یعنی عمر کے یہ دیکھ رہے ہیں عمر بڑھ رہی، یہ نہیں دیکھ رہے مرنے کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک طرف دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو یہ تو غفلت ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کرنے میں۔ اسلام کا طریقہ اپنائیے، ان کی مخالفت کیجئے، دھوکے میں مبتلا نہ ہوئیے۔ اللہ فرماتا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا مگر لوگ اب بھی حساب مینٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی تھی، یہ بھی پوری ہو گئی، قیامت اتنے قریب آ گئی، مگر یہ برتھ ڈے منانے میں لگے ہوئے ہیں، برسی منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قیامت کے لیے یہی کام کی چیز ہے۔ اللہ میاں جب پوچھیں گے کیا لائے تو کیا کہیں گے؟ برسی اور برتھ ڈے کی دعوت لے کر کے آئے۔ 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن، آدمی کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں پائیں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے برتھ ڈے منائی تھی یا نہیں؟ ہے بولو، ایک سوال ہے، مگر کیا وہ سوال ہے پتہ ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، ایک سوال اس کی زندگی کے بارے میں ہوگا۔ ہم نے جو تمہیں زندگی دی 60 سال 70 سال 80 سال، یہ کاہے میں ختم کی تم نے؟ یہ بتاؤ مجھے، حساب دو۔ برتھ ڈے منانے میں، کیک کاٹنے میں، چادر چڑھانے میں، چراغ جلانے میں، کاہے میں خرچ کی؟ پھر دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما افلا فیما ابلا،
اس کی جوانی کے بارے میں، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہر طاقت اس کے اندر تمہارے اندر بڑھی ہوئی تھی، اس طاقت کو تم نے کس چیز میں ختم کر دیا؟ یہ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا برتھ ڈے منائی تھی یا نہیں، لوگوں کی دعوت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ان کو سوال کا جواب دیتے ہو خود ان سے سوال کر لیا آپ نے۔ کبھی کبھی سوال کا جواب سوال کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا ما اعددت لہا، آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور یہ طریقہ اللہ کا ہے، یہ طریقہ نبی کا بھی ہے۔ پوچھنے والا پوچھ کچھ رہا ہے، حالانکہ اس کو پوچھنا کچھ اور چاہیے تھا۔ جو پوچھنا چاہیے اس کے بارے میں بتائے گا، یہ تم نے یہ نہیں پوچھا، تمہیں یہ پوچھنا چاہیے، جواب اس کو دیا جا رہا ہے جس میں اس کا فائدہ ہے۔ جیسے یسألونک عن الأہلہ، قرآن پوچھتا ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، قرآن نے یہ نہیں بتایا۔ قرآن نے یہ بتایا گھٹنے اور بڑھنے سے فائدہ کیا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اب 1 مہینہ ہو گیا، 15 دن باقی بچے، اب قرضہ دینے میں اتنا ٹائم رہ گیا ہے، یہ حج کا وقت پتہ چلتا ہے، اس سے عدت کا وقت پتہ چلتا ہے، روزوں کا وقت پتہ چلتا ہے، یہ پوچھنا چاہیے۔ ایسے جن صحابی نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے یہ نہیں بتایا کب آئے گی، آپ نے کیا کہا؟ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ یعنی یہ اہم نہیں ہے قیامت کب آئے گی، اہم چیز یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ابھی آ جائے تو ابھی تیار ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح کے چیزوں میں آدمی کو اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور غیر ضروری چیزوں سے اللہ، خلاف سنت کاموں سے اور قہر و غضب والے کاموں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے ڈینگو بخار میں مبتلا ہے اور بہت سارے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اے اللہ تو ہی بیماریاں دینے والا، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ اپنے ان تمام بندوں اور بندیوں کے حال پر رحم فرما، ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہیں، خواہش مند ہیں، ان کا ہم پر حق ہے، امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ خاص طور سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے ان بندوں کے حال پر رحم فرما، غیب سے ان کی نصرت فرما، حمایت فرما۔ اے اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرما۔ اے اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، مراکز اسلامیہ کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیت المقدس کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ جو اس کی بے حرمتی کرتے ہیں،
اے اللہ جو بچوں پر بھی ترس نہیں کھاتے، اے اللہ جو بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اے اللہ ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، اے اللہ غریب ہیں، بے سہارا ہیں، کوئی اور سہارا نہیں ہے، اے اللہ تیرا سہارا سب سے بڑا ہے۔ اے کائنات کے بنانے والے، مسجد اقصیٰ کے ان خادموں کی مدد فرما، اے اللہ بھرپور نصرت اور حمایت فرما، اے اللہ جو ظالم یہودی مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے کائنات کے بنانے والے ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے، اے اللہ ان کو عبرتناک سزا عطا فرما، اے اللہ ان کی عبرتناک سزا عطا فرما، اے اللہ ان کو اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا فرما دے، اے اللہ ان کو اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا فرما دے، اے اللہ جو ان کی حمایت میں کھڑے ہیں اللہ ان کو بھی ذلیل فرما، اے اللہ تمام ایمان والے عرب حکمرانوں کے دل میں ایمانی غیرت پیدا فرما، ایمانی حرارت پیدا فرما، اے اللہ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین الظالمین، اللہم خالف بین کلمتہم وذلل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم وامحو آثارہم واقطع دابرہم، اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔